السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ میں غزل کے بقیہ حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ نسرین کا نام سن کر بدر ماضی کی یادوں میں چلی گئی جب وہ اسی محلے میں نئی شفٹ ہوئی تھی۔ بدر اپنی ماں کے ساتھ نئی کرایہ دار اس محلے میں آئی تھی۔ اس محلے میں ایک گلی میں کرائے کے مکان پر وہ رہتی تھی۔ اس گلی میں ایک گھر تھا جس گھر میں ایک ماں اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک کا نام نسرین اور دوسری کا نام پروین تھا۔ نسرین اور پروین کالج میں پڑھتی تھیں۔ بدر نے بھی اسی کالج میں ایڈمیشن لے لیا جہاں نسرین اور پروین پڑھتی تھیں۔ بدر نسرین کی کلاس فیلو تھی۔ نسرین اور بدر کی جلد ہی دوستی ہو گئی، لیکن نسرین انٹر کے بعد نہیں پڑھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے انٹر کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا۔ لیکن پروین اور بدر آگے پڑھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے پڑھائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بدر نسرین سے ملنے کے لیے اکثر ان کے گھر آتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی مزید گہری ہوتی گئی۔ بدر نے نسرین کو پائلیں تحفے میں دیں کہ ان کے پاس یہ دوستی کی نشانی رہے، اور نسرین نے بدر کو جھمکے۔ دونوں کی دوستی بہت گہری ہو گئی۔ ادھر پروین اپنی یونیورسٹی کی کلاسز میں خوب انجوائے کر رہی تھی۔ اس کی دوستی یوسف نامی ایک لڑکے سے ہوئی۔ یوسف اپنے نام کی طرح بہت ہینڈسم تھا۔ پروین کو سب پینا کہتے تھے، لیکن یوسف کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے یوسف نے اسے پنّا کہنا شروع کر دیا۔ یونیورسٹی میں اب سب اسے پنّا کہنے لگے۔ پنّا نے آرٹس میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی اور سلائی کڑھائی اور ڈیزائننگ میں اس نے بہت سے کورس کیے۔ پنّا اور یوسف کی محبت 4 سال چلی، اور ادھر نسرین اور بدر کی دوستی کو بھی 4 سال ہو گئے۔ شاہ نواز ان دنوں میں محلے میں نئے شفٹ ہوئے تھے۔ شاہ نواز اپنی ماں کے ساتھ اکیلا اس گھر میں رہتا تھا۔ شاہ نواز کی ماں نے نسرین کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ جلد ہی نسرین کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ شاہ نواز ایک گورنمنٹ ٹیچر تھا، اس لیے اس کا مستقبل محفوظ تھا، اور نسرین کی ماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن شاہ نواز پر بدر کی نظر تھی۔ وہ من ہی من میں اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ لیکن وقت کسی کے لیے کہاں رکتا ہے۔ شاہ نواز اور نسرین کا نکاح ہو گیا، لیکن نسرین کی ماں نے کہا کہ رخصتی سال بعد ہوگی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے لیے جہیز اکٹھا کرنا چاہتی ہے۔ اس سال میں نسرین اور شاہ نواز کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ نسرین سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ شاہ نواز سے رخصتی سے پہلے ہی بہت قریب ہو گئی اور پریگننٹ ہو گئی۔ اس بات کا ذکر نسرین نے بدر سے کیا۔ بدر ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ اس نے ایسا جال بنا کہ اس نے ثابت کر دیا کہ نسرین ایک بد کردار عورت ہے، اور اس کا چکر اس کے کزن کے ساتھ ہے، اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ جب نسرین کی رخصتی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں اور بارات کا دن تھا، سب بارات کا انتظار کر رہے تھے، تو شاہ نواز بارات لے کر نہیں آیا اور بدر سے شادی رچا لی۔ نسرین پر قیامت ٹوٹ گئی، اور پنّا کو بھی اس کی بہن کی غلطی کی سزا مل گئی۔ یوسف نے یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیا کہ اس کی بہن بد کردار ہے تو یہ بھی بد کردار ہوگی، کیونکہ وہ ایک ناجائز بچے کو جنم دینے والی ہے۔ حالانکہ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اور یہ بچہ بھی اس کے شوہر کا تھا۔ بس پھر کیا ہونا تھا۔ بدر شاہ نواز کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا جس کا نام خوشبو رکھا۔ جب خوشبو پیدا ہوئی، اس کے 1 سال بعد ہی شاہ نواز کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مارا گیا۔ ادھر نسرین پر جو قیامت ٹوٹی تھی، وہ مردہ جسم بن کر رہ گئی۔ اس نے بھی ایک بیٹی کو جنم دیا، لیکن جنم دیتے ہی مر گئی۔ پنّا نے اس لڑکی کا نام غزل رکھا، جس کا مطلب شکار کے وقت ہرن کے گلے سے نکلنے والی چیخ کے ہیں، اور اب وہ یوسف اور بدر کی چیخیں نکلوانے والی ہے۔ غزل کو پنّا نے ایسا پالا کہ اس کے جسم میں خون کی بجائے نفرت دوڑتی تھی۔
اور آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بدر کو یہ کہانی یاد آ گئی اور رونے لگی کہ برسوں پرانی غلطی کی سزا آج اس کی بچی کو مل گئی ہے۔ کیوں کچھ یاد آیا؟ میری ماں بھی ایسے ہی دلہن بنی انتظار کرتی رہی، لیکن آپ نے کیا کیا تھا میری ماں کے ساتھ؟ بارات آئی ہی نہیں اور آج بھی نہیں آئے گی، غزل نے غصے سے کہا۔ آج آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو کچھ آپ نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا۔ آج میرا انتقام، میرا بدلہ پورا ہوا۔ میں نے شہریار سے شادی کر لی ہے اور اب میں خوشی خوشی اس کے ساتھ رہوں گی، غزل نے مزید کہا۔ بدر اونچی آواز میں رونے لگی۔ غزل کو سکون ملنے لگا۔ اور اونچی رو آنٹی، اور اونچی رو، غزل نے غصے سے کہا۔ غزل نے خوشبو کو دیکھا تو دیکھتے ہی رونے لگی اور بولی، مجھے معاف کر دینا خوشبو، میں تم سے نفرت نہیں کرتی، لیکن ہم بچے اپنے بڑوں کی غلطی کا ازالہ کرنے آتے ہیں۔ میں بھی ایک ازالہ ہوں اپنی ماں کی غلطی کا۔ ساری عمر مجھے ناجائز اولاد کا طعنہ ملتا رہا، حالانکہ اس میں میری کوئی غلطی نہ تھی۔ تم بھی اپنی ماں کی غلطی کا ازالہ کرو گی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر غزل وہاں سے چلی گئی اور خوشبو کو اس قسمت بتانے والی عورت یاد آ گئی۔ اس کے الفاظ یاد آ گئے کہ تو ازالہ ہے اپنے بڑوں کی غلطی کا۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور زوردار چیخیں لگانے لگی۔ غزل روتے ہوئے مڑی لیکن نہیں رکی اور میرج ہال سے باہر نکل گئی۔ شہریار میرج ہال کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی غزل نے شہریار کو دیکھا اور مسکرائی اور اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور اس کے ساتھ بیٹھی اور بولی، چلو آج پوری دنیا گھما لاؤ۔ آج پوری دنیا گھومنے کا دل کر رہا ہے۔ آج برسوں بعد بے قرار دل کو قرار ملا ہے۔ شہریار مسکرایا اور دونوں ایک لمبی سیر کے لیے چلے گئے۔ ادھر پنہ نے یوسف کے سامنے ساری سچائی بول دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اب اس کے گھر میں وہ رہے گی کیونکہ اب یہ گھر پنہ کے نام ہے۔ نکل جاؤ اس گھر سے، یوسف نے غصے سے کہا۔ یہ گھر اب میرا ہے اور نکلنا تم نے یہاں سے ہے، پنہ نے کہا اور ہنسنے لگی اور پھر بولی، تم پر مجھے ترس آ رہا ہے۔ وہی لڑکی جس کی وجہ سے تم نے مجھ سے تعلق توڑا تھا، آج اسی لڑکی کو میں نے تمہاری بہو بنا دیا۔ جس کو تم ناجائز سمجھتے تھے، آج وہی ناجائز تمہارے گھر کی بہو ہے۔ جسے تم بدنامی کا ٹیکا سمجھتے تھے، آج وہی ٹیکا تم اپنے ماتھے پر سجاؤ۔ یہ ہے میرا بدلہ، پنہ کا بدلہ۔ کیسا لگا میرا بدلہ؟ پنہ ہنسنے لگی۔ یوسف اور سائمہ پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگے۔ یوسف کو دل کا دورہ پڑا، لیکن وہ اس دل کے دورے کو سہ گیا اور اس کو فالج ہو گیا۔ سائمہ یوسف کے ٹریٹمنٹ کے لیے دبئی واپس چلی گئی اور کبھی واپس نہیں آئی۔ غزل اور شہریار پنہ کے ساتھ اسی گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ غزل کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ضرور بتائیے گا۔ ہماری کہانیوں کے قافلے کے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیے گا، کیونکہ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔